اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی سورۃ الحدید میں ایک آیت میں بڑی عجیب و غریب انداز میں سوال کر کے پوچھتے ہیں، وما لکم، ارے انہیں کیا ہو گیا جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے جائیداد عطا فرمایا ہے، وما لکم، ارے ان کو کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کی وراثت اللہ کی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری جائیداد، یہ میرا بنگلہ، یہ میری دکانیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ اللہ یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو موقع ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتح مکہ عطا فرمایا، اور اس سے پہلے بہت سارے غزوات ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ فتح مکہ آپ کے لیے طبق میں رکھ کے دے دیا کہ آئیں آپ مکہ لے لیں، حاصل کر لیں۔ اس سے پہلے بہت سارے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو دین پر نچھاور کر دیا، اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کیا وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ، اور فتح مکہ سے پہلے جہاد میں شریک ہونے والے اور اللہ کے راستے میں باوجود تنگی ہونے کے، باوجود پریشانی ہونے کے وہ خرچ کرتے تھے، وہ دونوں برابر ہو گئے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے باوجود ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان نہیں تھے، اس تنگی میں بھی جب نبی کے طرف سے گزارش ہوتی جو کچھ تمہارے پاس ہے لا کے مسجد نبوی کے صحن میں جمع کر دو، حضرات صحابہ لا کے جمع کرتے تھے۔ یہ بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس کے بعد جو لوگ
فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوں گے، یا یہ ہے کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے خرچ کریں گے، ان کا رتبہ، ان کا مقام فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے لیے اللہ جنت عطا کریں گے، اللہ ان کے لیے جنت میں نہریں عطا فرمائیں گے، یہ سارا ہوگا، لیکن فرق ہوگا درجات میں۔ حضرات صحابہ، ہم ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اس مقام تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ یا یوں کہیے کہ ہم ان کے پیروں کی دھول تک جو جہاد میں لگ گئی تھی اس دھول کے برابر بھی ہو نہیں سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ وہ ساری جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جب نبی کی طرف سے اعلان ہوا نکلو تو نکل پڑے، تنگی تھی جب بھی نکلے، مشکل تھی جب بھی نکلے، کچھ نہیں تھا جب بھی نکلے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب ذوالجلال نے ان سب کے لیے سچا وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ برحق ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم جو کریں گے کیا پتہ ہے، کس کو پتہ ہوگا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ کرامن کاتبین، جو دو فرشتے اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق برابر لکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ اللہ نیکوں کے لیے جنت عطا فرمائیں گے، بروں کے لیے جہنم عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک موقع پر کئی باغ ملے۔ یہودی نے اعلان کر رکھا تھا میں لڑ رہا ہوں، میں مقابلہ کر رہا ہوں نبی سے، اگر میں ہار جاؤں تو یہ میری پوری جائیداد نبی کی ہوگی۔ کچھ باغات آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سارے باغات کو بیت المال میں جمع کر دیا اور کہا کہ اس سے ہونے والی آمدنی کو حاجت مندوں کی حاجت میں استعمال کیا جائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں استعمال کیا جائے گا، یتیموں کی کفالت میں استعمال کیا جائے گا، بیواؤں کی ضرورت میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وقف کر دیا، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کا وارث اللہ ہے۔ نبی نے وقف کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق، ان کے حصے میں بھی کچھ باغات آئے تھے، انہوں نے بھی وقف کر دیا۔ یہاں سے یہ وقف کا سلسلہ چلا کہ جی ہاں یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی ہمارے بزرگوں نے لاکھوں ایکڑ زمین کو وقف کر دیا تھا، آج بھی وقف کی زمین موجود ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ اگر دلی کی ریاست کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہزاروں ایکڑ زمین جو وقف کی ہے اس کو حکومت نے اپنے تحویل میں لے کر حکومتی عمارتیں تعمیر کروا دیا ہے، اور کئی ہزار ایکڑ زمین پر مافیا نے اپنا کنٹرول رکھ کر اسے لوگوں کے حوالے کر دیا، جسے یتیموں کے استعمال کے لیے ہونا چاہیے تھا
اس پر مافیا نے اپنا کنٹرول کر کے دوسروں کو فروخت کر کے اب یہاں تو تھوڑی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے وہ خود جان لیں گے۔ ہماری اس ریاست میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے بہت ساری جائیداد کو اللہ کے نام پہ وقف کیا ہے۔ جی ہاں، وہ اس عقیدے سے، وہ اس احساس سے، وہ اس نیت سے اللہ کے نام پر اپنی جائیداد کو وقف کیا تاکہ یہاں آنے والی پیڑھی، آنے والی امت مسلمہ اس پر اچھی عمارتیں تعمیر کریں گے، اس سے آنے والی آمدنی کو لوگوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت میں استعمال کروائیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی قوم بھی اسی طرح ناجائز قبضہ کر بیٹھے گی ان ساری جائیداد پر جو ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے، یا یہ ہے کہ جو جائیداد ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھ جائیں کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، میں بھی مسلمان ہوں، چلو بھائی اس کا وارث ہوں۔ خود فتویٰ دے لیا اپنے بارے میں کہ چلو یہ بھی جائز کام ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اور میں مسلمان ہوں اور اس کا مالک میں ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ مسجد میں آیا اور سوچنے لگا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ یہ ہمارے فائدے کے لیے اور ہمیں نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب ہمارے گھر پہ روشنی نہیں ہے، یہاں ٹیوب لائٹس اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنی ضرورت کیا ہے، میرے گھر پر تو ایک ٹیوب لائٹ بھی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ نکال کے اپنے گھر پہ لگا لیا، تو کیا کہیں گے؟ اس کو جائز قرار دیں گے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو جائیداد ہے یہ وقف للہ تعالی ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں ہم کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن ان ساری جائیداد کے بارے میں ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہی ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے اندر ہمت عطا فرمایا ہے، اور ہم یہ سوچتے رہ جائیں کہ ہم کیا کریں، چھوڑو وہ وقف کی جائیداد ہیں، ہم کیا کریں، رہنے دو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ آپ اسے چھڑا کر، آپ اسے غلط ہاتھوں سے نکال کر صحیح استعمال میں لانے کی قوت رکھتے تھے، لیکن نہیں کیے تو آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ آپ آج ہماری اس شہر میں بھی بہت سارے ایسے وقف کی جائیداد کو دیکھیں گے جہاں دیکھ کر میرا دل بڑا روتا ہے، تڑپتا ہے کہ کباڑ خانے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ اسے یوں سمجھتے ہیں، لوگ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ گجری ہے۔ میں وہاں بیٹھنے والے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سامنے آتے ہیں ان سے برائے مہربانی محبت سے کہہ دیں کہ یہاں ترتیب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں گھس آئیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے ترتیب سے، ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ اب جو آ گئے سو آ گئے، اب نہ اٹھنے کا ماحول بنائیں، چھوڑ دیں۔ لیکن جو احباب پیچھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آگے آنے والے احباب کو آگے آنے نہ دیں، ان سے محبت سے کہیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں، اس لیے کہ آپ درمیان میں آئیں گے، لوگ آپ سے کہتے رہیں گے، پھر ہماری بھی پریشانی اور آپ کی بھی پریشانی۔ اللہ آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ جو زمینیں ہیں، جو جائیداد ہیں، جہاں بڑا کمپلیکس بن سکتا تھا، وہاں سے لاکھوں روپیوں کی آمدنی آ سکتی تھی، اور وہ یتیم جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں، آپ ذرا ان کے پاس دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے، آپ ذرا ان کے گھر کا ماحول تلاش کر کے دیکھیں کہ ان کے گھر کی حالتیں کیا ہیں،
وہ تڑپتی بلکتی ماؤں کو جا کر دیکھیں، وہ تڑپتی بلکتی بہنوں کو جا کے دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ یتیمی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکتی ہیں، نہ قابل بنا سکتی ہیں، نہ ان کا گھر چل سکتا ہے۔ یہ ساری اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے ہمارے ان مافیا لوگوں کو آزادی سے چھوڑ دیا کہ جاؤ آپ ان زمینوں پہ قبضہ کر لو، ہم کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں رہیں، کباڑ خانہ بنا کے رکھیں، گجری بنا کے رکھیں، لوگوں کی گزرگاہ بنا کے رکھیں، ہم کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہم نے چھوڑ کے رکھ دیا، یہ وقف کی جائیداد ہے، آپ انہیں سمجھائیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جماعت ترتیب دیں ہر محلے میں، اور شہر میں ایک جماعت ترتیب دیں۔ یتیموں کا حق ہے، اگر یہاں اچھی عمارتیں بنیں اور کرائے آئیں اور وہ سارا کرایہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں یقین سے یہ کہہ سکوں گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ کوئی بیوہ اپنی مجبوری سے رات گزار نہیں سکے گی، کوئی یتیم یتیمیت کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور نہیں رہ سکے گا۔ جی ہاں، ہمارے یہاں جامع مسجد ٹرسٹ سے اسکول چلاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ جو یتیم ہے، ٹرسٹ کا خیال یہ ہے کہ جو یتیم ہے ان کو فری ہی پڑھا دیں۔ اب جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی یتیم بن کے یہاں آ جاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا بچہ، ہم بڑے یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، آپ اسے بھی پڑھا دیجیے۔ یہاں ایک ٹرسٹ اسکالرشپ دیا کرتا تھا، اچانک اسکالرشپ کو بند کر دیا۔ میں نے تحقیق کیا کیا قصہ، آپ اسکالرشپ دے رہے تھے، بہت سارے بچے فائدہ اٹھا رہے تھے، اچانک آپ نے بند کر دیا، کیوں بند کر دیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ جو معمول بنا لیے ہیں مانگنے کا یہ جو معمول بنا لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ اس کے بعد اسکالرشپ نہیں دیں گے، بند کر دیں گے۔ یاد رکھیں یہ بند کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ کی بڑی تجارت چل رہی تھی، آپ کے کام کرنے والے آپ کو دھوکہ دے دیے اور بہت سارا مال غبن کر بیٹھے، تو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہم کو دھوکہ دے دیا اس لیے ہم تجارت بند کر دیں گے۔ ارے تجارت بند کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ان غبن کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو روکیں۔ ہمارے یہ ادارے کیا کرتے ہیں کہ ہم ہی ان یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو مانگنے کی عادت پیدا کروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 5,000 10,000 بچوں کو دے رہے ہیں، اور ہر ایک، جبکہ اس کی اسکول کی فیس 15,000 20,000 ہوتی ہے۔ اگر آپ جا کر اسکول والوں سے بات کرتے ہیں تو جو بھی کم کر کے اسکول کی والے اس کی فیس کو ایک مقرر کر کے آپ کو دے دیں تو پوری فیس آپ اس بچے کی ادا کر دیں، اس کی ماں کہیں جا کے بھیک نہ مانگنے پائے۔ آپ ایسی کفالت لیں، ادارے والے ایسا کریں کہ آپ مکمل طور پہ اس بچے کی کفالت لے کے پوری تعلیم کا انتظام کر دیں۔ اب آپ دیتے ہیں 1,000 روپے، اب وہ یہاں مانگی، پھر بقیہ فیس کے لیے ایک اور ادارے کے پاس، اب مانگنے کی عادت جب پڑ جاتی ہے، زائد بھی فیس آ جاتی ہے، پھر مانگنے لگ جاتی ہیں۔ غلط راستہ ہم ہی ان کے لیے کھول کے دیتے ہیں۔ اسی لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے جب یہاں غریب بچے اور بچیوں کے نکاحوں کا انتظام کرنے کا ارادہ کیا، ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ بہت سارے وہ لوگ رخ کے لے کے آتے تھے کہ ہم غریب ہیں، ہماری بچی کا نکاح ہے، آپ ہماری بچی کا نکاح کرنے کے لیے ذرا پیسہ دیں، یہ ساز و سامان خریدنے کے لیے پیسہ دیں، دعوت کے لیے پیسہ دیں۔ ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی رقم دے کر ان کو بھیک مانگنے والا نہیں بنائیں گے، بلکہ جو محتاج ہیں، جن کی شادی نہیں ہو سکتی، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کی پوری شادی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سارے یہاں
اللہ کے نیک بندے اپنے مال کو لگا کے یہاں شادیوں کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں۔ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ اگر یتیم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، غریب بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ اس کی پوری تحقیق کریں کہ یہ دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ شروع میں یہاں بھی آ گئے تھے، ایک نکاح ہو رہا تھا، اب اس کے بعد دوسرے لوگ میرے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے حضرت اس کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، میری بہن اس کی دلہن ہے، دوسرے نکاح کے لیے آ کے لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ہوا تھا یہاں بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے ایک نوجوان کی ٹیم تشکیل دی، جو بھی نکاح ہوں گے اس سے پہلے ذرا تحقیق کر لیں، کوئی 2 نمبر کی شادی تو نہیں ہے، دھوکہ بازی تو نہیں ہے۔ تو ہم نے فیصلہ لیا ٹرسٹ کی طرف سے کہ پہلی شادی کا یہاں انتظام ہوگا۔ پہلی شادی ہے، ایک اور بعض لوگ وہ بھی نکل آئے، پہلے سے شادی ہو گئی تھی لیکن یہاں سامان ملتا ہے، غربت میں تھے کچھ نہیں ملا تھا، پھر ایک اور مرتبہ دوبارہ نکاح کر لینے سے کیا ہو جائے گا، چلو دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ اس سارے بعض لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو نظام چل رہا ہے اس کو ہم درست رکھنے کے بجائے، درست کرنے کے بجائے نظام کو ختم کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان احباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے وقف کی جائیداد، ہمارے بہت سارے اضلاع ہیں کرناٹک کے، وہاں بھی درگاہ اور اس سے منسلک بہت ساری جائیداد، وہاں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بالکل بیکار پڑے ہیں۔ کیا ان جگہوں کو اچھے کاموں میں استعمال ہم نہیں کر سکتے؟ ترقیات کے کاموں میں ہم نہیں لا سکتے؟ اور لائے بھی، عمارت بھی بن گئی، اب وہاں بھی لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری دکان ہو گئی ہے، اب اس پر میرا حق ہے، اب حق کو بیچنا شروع کر دیا، حق کو بیچنا شروع کر دیا۔ اب وہ کرایہ جو مقرر ہوا، ہمارے بہت سارے اضلاع کے قاضی احباب مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت کرایہ تو 100 روپیے ہے، 200 روپیے ہے۔ یہاں جو کرایہ دار ہیں الحمدللہ 15-20 سال سے کرایہ باقی ہے۔ اچھا، کیا ان کے دکانوں میں تجارت نہیں ہو رہی ہے؟ غریب ہیں؟ نہیں حضرت، کاروں میں پھرتے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اچھا گھر بھی ہے، تجارت بھی بہت زور و شور کی چل رہی ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، جب اس دکان سے اچھی تجارت چل رہی ہو اور ماشاءاللہ گھر بھی آباد ہے اور یہ اللہ کی میراث ہے، اب اس کا صحیح کرایہ ہم ادا نہ کریں، اور اگر کرائے پہ پوچھنے کے لیے ذرا کمیٹی والے ذرا ہمت کر بیٹھیں تو مخالف ہو کے ایک کمیٹی تشکیل کر لیں کہ دیکھو یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا۔ یہ جو ہماری قوم کی حالت زار ہے، اسے تبدیل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین نہیں آئیں گے کہ بھئی اٹھو آپ کو ہم جگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر قوم کی اس حالت کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ خود بدل سکتے ہیں، کسی اور کو آ کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ اگر قوم اپنی حالت کو بدلنا چاہتی ہے تو خود بدلے، کچھ جذبہ لے کے آئے، کچھ تبدیلی لے کے آئے۔ اگر کرایہ دار ہیں خود اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ یہ وقف کی جائیداد ہے۔ بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، کرایہ پہلی تاریخ کو لا کے رکھ دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، ایسے احباب بھی ہیں۔
ایسے احباب بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جائیداد ہے، کرایہ دینے کی کیا ضرورت ہے، چلو بات دیکھ لیں گے۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں، میں سب کو برا نہیں کہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب برے ہیں، سب کے سب غلط ہیں، دھوکہ باز ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو اکثر ماحول خاص طور پر دلی کے اندر اور اسی طرح یو پی کے اندر اور اسی طرح اس طرف، چونکہ بڑی بڑی جائیداد جو ہمارے آبا و اجداد نے چھوڑ کر وقف کر کے چلے گئے، اور یہ ساری جائیداد اس وقت ناجائز قبضوں میں چلے گئے ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ملت کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یہ سارا بیکار ہو رہا ہے۔ ہم کو کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کروڑ پتی ارب پتی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان چیزوں کے اندر جان لے کر آ جائیں، یہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال میری ان باتوں کو، میری اس تڑپ کو آپ کے اندر بھی منتقل فرمائے، مجھ میں بھی ہمت آئے، آپ میں بھی ہمت آئے، ہم سب مل کر قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے، امت کی وہ فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہمارے ہی مصلیوں میں سے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا، حضرت میری بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس لیے میں ابھی ارادہ کر لیا ہوں کہ ایک بچی کا نکاح کرواؤ۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں اور ہمارے مصلیان دعا کریں کہ بچی کی زندگی اچھی ہو اور اس کی زندگی خوشحال گزرے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بچی کے حق میں آپ دعا کریں۔ جی ہاں، اگر ہم دوسروں کے گھروں کو آباد کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہماری بچیوں کو خوشحال رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائی کو صحت دے، تندرستی دے، باپ کے سائے کو اولاد پر قائم و دائم فرمائے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نیت فرمائی کہ جب نکاح کا موقع آئے گا، اللہ مجھے جتنی طاقت دے گا 3 4 5 نکاح اور بھی کروا دوں گا، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کی اس نیت کو قبول فرمائے، اللہ اس کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، یعنی کل جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھا کے میں جا رہا تھا، ایک مولوی صاحب دوڑتے ہوئے آئے، آ کے مصافحہ کیا، کہا آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیے، سننا چاہوں گا۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں ایک مسجد میں امام تھا، برابر نماز چل رہی تھی، بچے بھی پڑھ رہے تھے، حفظ بھی کر لیا میرا بچہ، حافظ بھی بن گیا، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا 2-3 مہینوں میں ہی مسجد والوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ اب ہم آپ کی تنخواہ دے نہیں سکتے، اس لیے آپ کہیں اور اپنا روزی روٹی کا انتظام فرما لیں، ہم دے نہیں سکتے۔ جب سے لے کر اب تک دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا ہے۔ میں کثیر العیال بھی ہوں۔ کثیر العیال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ذرا زیادہ اولاد دے رکھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اب ان کی پرورش کرنا میرے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ میرا ایک بچہ حافظ ہوا ہے، میں یہیں آ کے سنا تھا، آپ نے کہا تھا حفظ القرآن پلس اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر میرے بچے کو آپ کے ٹرسٹ کے طرف سے داخلہ دے دیں، اسے پڑھانے کا انتظام کر دیں۔ میں تو زندہ ہوں لیکن میرے بچوں کی پرورش کر نہیں پا رہا۔ اس کا درد بھرا چہرہ ابھی میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمارے سیکریٹری صاحب سے گزارش کروں گا، ٹرسٹ سے گزارش کروں گا، آپ ایک درخواست لکھ کر دیں، انشاءاللہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ٹرسٹ لوگوں سے گزارش کرے گا کہ آپ ایسے بچوں کی کفالت لے لیں، ان بچوں کو پڑھائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک خاندان کو آباد کرنے کا کام کر دیا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا،
کہ آپ احباب بھی آگے بڑھ کے آئے، جہاں آپ اپنے ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے خوب جائیداد عطا فرمایا ہے، ایسے احباب، اس لیے کہ جائیداد جمع کے کہیں رکھ کر نہ چلے جائیں۔ لاک ڈاؤن نے سکھا دیا کہ وقت کب آئے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جنازہ پڑھایا جس کی عمر 40 پر 1 سال تھی، نوجوان، بہت تندرست تھا، اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور چل بسا۔ ان کے رشتہ داروں نے آ کے مجھ سے کہا، بھائیوں نے حضرت مرحوم کی بچیوں کے حق میں دعا فرمائیں، ایک کی 17 سال ہے عمر، ایک کی 15 سال ہے۔ شروع میں رشتہ دار ذرا جذبہ دکھائیں گے، لیکن جیسے ہی دن گزریں گے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کے لیے کچھ کر دیا، اللہ ہمارے لیے دوسروں کو کھڑا کر دے، اللہ ہمارے لیے دوسروں کو کھڑا کر دیں۔ اللہ کرے اللہ امت میں بیداری لے کر آئے، ہم قوم کے بچوں کو پڑھائیں، ایک طرف یہ حافظ بھی ہوں تو دوسری طرف یہ افسران بھی بنے، یہ ڈاکٹرز بھی بنے، یہ پائلٹس بھی بنے، یہ ایڈمنسٹریشن میں بھی جائیں۔ یہی ٹرسٹ کی خواہش ہے، آپ اس خواہش میں ہمارے ٹرسٹ کے ارادے میں ساتھ دیں۔ ہم مل کے اگر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ضرور ہماری ان چیزوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر جمعہ چادروں میں بند مٹھیاں مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ڈال کے جاتے ہیں بہت سارے وہ احباب۔ ہاں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ لاکھ روپے لا کے چادر میں ڈالتا ہے تو جب ہی حساب کیا جائے گا۔ اگر صبح سے شام تک محنت کر کے 10 روپے بھی ان چادروں میں ڈال کے نیت کر کے جاتا ہے، میں یہ یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میرا رب اسے ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرات صحابہ جن کے پاس 1 سیر کھجور جمع ہو جاتے، لا کے نبی کی خدمت میں دیتے، منافق کہتے، ارے اللہ کے لیے 1 سیر کی کھجور کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ 1 سیر کھجور سے کیا ہوگا؟ یہ بھی لا کے دینے کی کوئی چیز ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کی نظر میں ان کی کیا قیمت ہے رے منافقوں، تم کو کیا پتہ ہے؟ اگر اخلاص کے ساتھ چادروں میں 10 روپے بھی ڈال دیتے ہیں، میری رب کی نظر میں جو اس کی قیمت ہے میں بیان کر نہیں پاؤں گا۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔